رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمایا اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب سے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے ہی اللہ جانتا ہے اس پوری کائنات کے اور مخلوقات کے اختتام کو بھی۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے ہر شخص کے انجام کو بھی اور اس کے آغاز کو بھی۔ انسان کی بھی ایک جو زندگی ہے وہ صرف یہ دنیا کی ہی زندگی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی شروع ہوئی تھی عالم ارواح سے، یعنی ایک زندگی ہم گزار آئے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے کچھ نہ ہونے سے ہمیں کچھ بنا دیا، اور عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سب چیزوں سے پوچھا، پہاڑوں سے اور مخلوقات سے بھی اور انسان سے بھی، کہ تمہیں اس طرح اتنے سال کی زندگی دی جائے گی، اگر تم اس امتحان کو قبول کرتے ہو تو پھر میں تمہیں اس امتحان میں ڈال دیتا ہوں۔ اگر 50-60 سال اس طرح میرے مطابق، میرے کہنے کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار لی، پھر میں تمہیں ہمیشہ کی جنتیں دوں گا۔ اور اگر اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، چیلنج کو قبول کرنے کے بعد پورا نہ کر سکے، پھر تمہارے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تمام مخلوقات پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ خود بتاتا ہے، فرماتا ہے انسان نادان تھا، اس نے اس کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا میں، یہ لالچی تھا، اس نے کہا میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، میں لیتا ہوں یہ چیلنج۔ اس نے لے لیا چیلنج۔ اللہ نے بھی زندگی کی شروعات کر دی، اسے سب کچھ بھلا دیا کہ اس نے کیا وعدہ بھی کیا تھا۔ اگر نہ بھلاتا اللہ، پھر امتحان کیسا؟ اس لیے اللہ نے پچھلی زندگی بھلا دی۔ جیسے آج کسی شخص کو یہ یاد نہیں ہے نا کہ جب وہ 2 سال کا تھا، 3 سال کا تھا، اس نے کیا کیا کام کیے، اسی طرح اسے اپنے عالم ارواح میں گزارا ہوا وقت بھی یاد نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنا بچپن نہیں بھلا سکتے، اس بات کو دلیل بنا کر کہ ہمیں اپنا بچپن یاد نہیں ہے، اسی طرح ہم عالم ارواح کو بھی نہیں جھٹلا سکتے یہ کہہ کر کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو بچپن بھی یاد نہیں ہے، اسے بھی جھٹلا دیجیے۔ تو وہ وقت گزرا ہے، وہ زندگی ایک ہم گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری دوسری زندگی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔
اب اس زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے امتحان کا وقت ہے، تیاری شروع کر دو، آگے جو بھیجو گے اسی کا پھل پالو گے۔ اس زندگی کے بعد پھر موت ہے، وہ ہے قبر کی زندگی، یعنی انسان یہاں جو بھی اعمال کر کے چلا جائے گا، پھر قبر کی زندگی ہے۔ یہ قبر کی زندگی ہماری تیسری زندگی ہوگی، جو ہم گزار رہے ہیں یہ دوسری زندگی ہے۔ قبر میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے۔ نیک انسان ہے، اس کے لیے جنتی لباس، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور جنتی فرشتے اس کے پاس آتے رہتے ہیں، اور جو گناہ گار ہے وہ اپنی گناہوں کی وجہ سے عذاب کی زندگی گزارتا ہے۔ قبر کی زندگی کے بعد پھر ایک زندگی شروع ہوگی، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد کی زندگی۔ اور میں کئی بار عالم ارواح کا بھی ذکر کر چکا ہوں، اور دنیا کی زندگی کو آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ تیسری قبر کی زندگی ہے اس کے بارے میں الحمدللہ کئی خطبات جمعہ سے ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ معاملات کیا ہوں گے۔ تو قبر میں تو انسان سے صرف یہ سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ لیکن قبر سے اٹھائے جانے کے بعد وہ ایک اجتماعی دن ہوگا، بہت بڑا دن۔ وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اللہ ہر چیز کو بدل کے رکھ دے گا، کوئی وقت کی قید نہیں۔ ایک دن 1000 سال کے برابر ہو گیا، اتنا بڑا دن۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ ابھی قبر سے اٹھا لیا ہے، اچھا جی ابھی صبح کا وقت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں شام ہو جائے گی پھر میں سو جاؤں گا، نہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی جو آغاز کا بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک میں آتا ہے 3 مرتبہ۔ تو جس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے اس میں وہ 2 والا بھی آ جاتا ہے، اس لیے وہ 3 مرتبہ والا کیا ذکر ہے؟ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا انسان کے اوپر غشی طاری ہو جائے گی، انسان ایسے ہو جائے گا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، ہر چیز جیسے اپنی جگہ رک گئی ہے، تھم گئی ہے، لرزا جائے گا سب، انسان تھم جائے گا اور ہر چیز لرزا جائے گی۔ اور پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار چیخدار آواز جس سے سب کے سب مخلوقات ختم ہو جائیں گی، سب مر جائیں گے۔ یعنی اب جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے ابھی تک، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پچھلے گزرے ہوئے لوگ، وہ تو مرے ہوئے تھے ہی، قبروں میں تھے۔ اب جب سور پھونکا گیا تو زمین کے اوپر جو کچھ تھا، جتنی جاندار اشیاء تھی، سب ختم، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ قیامت کا آغاز شروع ہو گیا، اور پھر سور پھونکا جائے گا۔ اب جب سور پھونکا جائے گا، اب صرف وہ نہیں اٹھیں گے جو ابھی مر گئے تھے، وہ بھی سارے اٹھائے جائیں گے جو قبروں کے اندر ہزاروں سال پہلے دفنا دیے گئے تھے۔ ہر ایک اللہ کی طرف دوڑ لگا دے گا، قبروں سے اللہ فرماتا ہے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ انہیں قبروں سے اٹھا دے گا، ایک کن سے یہ کھڑے ہو جائیں گے، سب کے سب حساب دینے کے لیے۔ اب یہ بھاگیں گے حشر کے میدان کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ لگائیں گے، ان کے اختیار میں نہیں ہوگا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا جو ہو رہا ہوگا۔ اور وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ اللہ ہر چیز کو مٹا دے گا، چٹیل میدان بنا دے گا۔ یعنی کوئی بھی چیز جو آج ہمارے سکون کا باعث بنتی ہے نا، جیسے انسان کا صرف گھر کا جو دروازہ ہے نا،
وہ کھول کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے میں سکون میں آ گیا ہوں، اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ یعنی ایک دروازہ بھی انسان کو آج سکون دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا، یہ کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں۔ آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، سکون دے رہی ہے۔ یہ جو جس صف پہ بیٹھے ہیں فوم سکون ہے، گرمی میں پنکھا چلنا، سردیوں میں ہیٹر کا چلنا، رضائی، ہر چیز، انسان کی اولاد، انسان کے ماں باپ، انسان نے جو لباس پہنا ہے وہ ہر چیز اسے کمفرٹ دے رہی ہے، ایک سکون دے رہی ہے، ایک اطمینان دے رہی ہے، ایک اسے بتا رہی ہے کہ تو محفوظ ہے، اسے اس کی حفاظت کی ضمانت دے رہی ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن جب دوسری یا تیسری مرتبہ جو سور پھونکا جانا ہے، جب ہر مخلوق اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، انسان قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اس وقت انسان کے جسم پہ کوئی لباس نہیں، انسان کے اوپر کوئی چھت نہیں، انسان کے نیچے کوئی ایسا فرش نہیں جس پہ اسے چل کے سکون ملے، چٹیل میدان، ننگے بدن۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو مردوں سے شرم نہیں آئے گی؟ پہلے پوچھا کہ خواتین بھی برہنہ حالت میں آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو مردوں سے شرم نہیں آئے گی، یا مردوں کو حیا نہیں آئے گی ایک دوسرے کے ساتھ بھاگتے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تو حیا اور شرم لحاظ کی بات کر رہی ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگی، انسان ایسی کیفیت میں ہوگا کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوگی میرے برابر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے، مجھے بخش دے، میری جان بچ جائے۔ کوئی اللہ کی قسم کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اے اللہ میرے بھائی، میرے بہن، میرے ماں باپ، کس کا کیا بنا تھا؟ کسی کا نہیں۔ اتنا سخت دن ہوگا، جس دن کے آغاز کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے، ایک ماں جیسے دل رکھنے والی عورت، جس میں ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، دودھ پلاتے بچے کو پھینک دے گی، ایسے جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے، جب اس دن کا آغاز ہوگا۔ پھر اس دن کسی اور کا خیال آنا یا کسی اور کی طرف دیکھنا وہ بھول جائیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر شخص کہے گا میری جان بچ جائے، ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا، یہ کہیں مجھے کچھ کہہ نہ دیں، کچھ مانگ نہ لیں، کچھ نہ کر دیں، بس ان سے بچ کے بھاگو، بس اپنے آپ کو بچاؤ، کچھ بھی ہو۔ یہ اس دن کا عالم ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس دن کو نقل کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا اس دن کے بارے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی اللہ بتا رہا ہے یہ نہ سوچنا کہ اربوں خربوں لوگ آئے ہیں تو اللہ کے بایو ڈیٹا سے فلاں فلاں وقت میں جو تم نے نیکی کی تھی نکل جائے گی، نہیں، ذرے کے برابر بھی تمہاری کی ہوئی نیکی اللہ کو یاد رہتی ہے۔ یاد کیا رہتی ہے؟ اللہ کے محفوظ ہے، اللہ کے ہاں، اللہ کے علم میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر کے آؤ گے، اللہ وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے اب حشر کا میدان ہے اور اربوں خربوں لوگ جمع ہیں، تا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، تو اللہ شاید معاذ اللہ کوئی ذرہ بھول جائے، نہیں، اللہ نے اس لیے بات ہی ذرے سے شروع کی ہے۔ اللہ ذرہ بھی جانتا ہے، کسی کا کچھ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ تو ذرے کی بات ہے،
اس سے بھی زیادہ سینسیٹیو اور حساس معاملہ ہوتا ہے انسان کے مزاج کا۔ انسان کوئی بات کسی کے سامنے کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اس چیز کا بھی خیال کرے گا قیامت کے دن۔ جو انسان نے چھپ کر گناہ کیے ہوں گے، لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا، اللہ اسے پردے میں لے کے اس سے پوچھے گا۔ اور جو اس نے اعلانیہ کیے ہوں گے، لوگوں کو بھی بتایا ہوگا، آج وہ لوگوں کے سامنے آیا ہوں گے، وہ لوگ گواہ بنے کھڑے ہوں گے جس نے یہ گناہ کیے تھے۔ یہ عالم ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ اسے بھی دکھا دے گا، اسے بھی لے آئے گا۔ یہ ہے انصاف کا دن، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ رب العالمین نے بار بار انسان سے نماز میں ہر رکعت میں یہ کہلوایا، مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہے بدلے کا دن، اس دن کا وہ مالک ہے، انصاف کے دن کا۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جس نے جو بویا ہوگا آج وہ کما لے گا اسے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آج ہم دیکھتے ہیں، ایسی دنیا نہیں ہوگی۔ اور جب اس دن کا آغاز ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، جس نے قیامت کے دن کو دیکھنا ہو وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورہ انشقاق، ان صورتوں میں اللہ نے اس دن کے کچھ لمحات کو نقل کیا۔ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے نا وہ دن، تو ان صورتوں کا مطالعہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ صورتیں کیا کہتی ہیں، ہم تھوڑا سا اس کی طرف اگر دیکھیں۔ سورۃ تکویر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور یہاں سورج کا لپیٹے جانا، مفسرین کہتے ہیں جیسے عمامہ بندہ لپیٹتا ہے نا اپنے سر پہ، اس طرح سورج کی جو روشنی پورے ہمارے نظام کو چلائے ہوئے ہے، ساری روشنی کو اللہ لپیٹ دے گا، اس کی روشنی کو اللہ لپیٹ دے گا۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے پہاڑوں کو چلایا جانا؟ یہ اس طرح اڑ رہے ہوں گے، سورہ واقعہ میں بھی ذکر آیا، جیسے روئی آج کپاس اڑتی ہے نا ہوا میں، وہی کپاس، اس طرح یہ ہمارے پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے، تیرتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کا عالم ہوگا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ لڑکھڑا جائیں تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ وہی پہاڑ جو زمین کو تھامے ہوئے ہیں، زلزلے سے بچائے ہوئے ہیں، جو زمین کی میخیں ہیں، جب یہ اکھڑ جائیں گی اور پہاڑ تیرتے پھر رہے ہوں گے ہواؤں میں، تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عرب کی سب سے خصوصی چیز کو کہا ہے کہ تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو گے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہوتی تھی نا، یہ عربوں کے ہاں بڑی قیمتی اونٹنی ہوتی تھی۔ آج کی یوں سمجھ لیجیے جیسے ہم سونے کو اہمیت دیتے ہیں، یا کوئی لینڈ کروزر یا بڑی گاڑی کو اہمیت دیتا ہے، یا کوئی آ بھی جائے نا کوئی لینڈ کروزر لے کر یا بڑی کوئی گاڑی لے کر، کوئی بھی بڑی مرسیڈیز ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، تو لوگ دیکھتے ہیں کس کی ہے یہ، آتے جاتے لوگ غور کرتے ہیں، جیسے اس کو آج اہمیت دی جاتی ہے۔
اسی کے قریب قریب سمجھ لیجئے یا اس سے بھی زیادہ سمجھ لیجئے۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو عرب کے لوگ اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے۔ باقی اونٹنیاں اگر کچھ ہو جائے اتنا غم نہیں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بچے والی ہے، پیٹ میں بچہ لے کے گھوم رہی ہے، یہ بہت قیمتی شے ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی سمجھا بھی اسے ہی جاتا تھا۔ تو اللہ نے کہا، وہ عربوں کو اللہ نے بتایا کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی، یعنی اب تو تم ایک اونٹنی نہیں ضائع کر رہے، اس وقت جتنی بھی ہوں گی تم کہو گے بھاڑ میں جائیں، اپنی جان بچاؤ۔ آج اپنی جان بچانے کا ٹائم ہے۔ کیا کرنا ہے میں نے ان اونٹنیوں کا، کیا کرنا ہے میں نے ان قیمتی گاڑیوں کا، کھڑی رہیں، میں نے اچار ڈالنا ہے، میری جان بچے۔ یا رب نفسی، یہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، بار بار بندہ کہے گا یا رب نفسی، اللہ میری جان، بس اور کچھ نہیں چاہیے ہوگا بندے کو۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اللہ تمام جانوروں کو بھی ایک جگہ اکٹھا کر لے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندر کی بڑی بڑی لہریں اٹھیں گی، ہر جگہ سیلاب ایک بار آ جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، کس گناہ میں تجھے مارا گیا۔ اب یہ اس میں اللہ رب العالمین کے سوال کرنے کے انداز میں بڑا درد چھپا ہوا ہے۔ عام طور پہ جب بندہ کوئی جرم کرتا ہے اور مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، یا دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے اور عدالت میں معاملہ پیش ہو، تو مجرم سے پوچھا جاتا ہے نا، جرم کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ بتا بھی تو نے یہ جرم کیوں کیا۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے نا، بتا بھئی یہ چوری کیوں کی ہے۔ کوئی قتل کرنے والا، اس سے پوچھا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے جو قتل ہوا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھی بتا کیوں مارا تھا تجھے، کیوں قتل کیا گیا تھا تجھے؟ یا جس کی چوری ہوئی ہے اس سے پوچھا جا رہا ہو، ہاں بھی بتاؤ تمہاری چوری کیوں ہوئی، اس سے ایسے پوچھا جا رہا ہو جیسے وہ مجرم ہو۔ یہاں سوال دیکھیں، اللہ بچی سے پوچھ رہا ہے، مجرم سے سوال نہیں کر رہا اللہ، جس نے درگور کیا ہے زندہ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں انصاف کس قدر زیادہ ہوگا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے بچی تو بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین وہاں اتنا زیادہ احساس کر رہے ہیں کہ بچی، میں رب کی ذات کہہ رہا ہوں کہ کوئی گناہ ہو نہیں سکتا تیرا، میں کہہ رہا ہوں تو معصوم تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ تو بچی تھی، اس لیے اب تو بتا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا، تو بتا تجھے کس گناہ میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔ یہ جو آج بچوں کو ضائع کرواتے ہیں بغیر کسی بات کے، بچی کو یا بچے کو یا کسی خوف سے، بھوک کے خوف سے، پالنے کے خوف سے قتل کرواتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے بھی سوال ہوگا، کس جرم میں تم نے اپنے بچے کے پیٹ میں ہی ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے، کس جرم میں تم نے اپنی اولادوں کو اس طرح ایک غیر کے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کروایا، قتل کروایا۔ 4 مہینے کے بعد جان تو ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کئی لوگ ہیں پتہ چلتا ہے لڑکی ہے، اسے پیٹ میں ہی ختم کروا دیتے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں۔ یہ اوبورشن تو ہم نے انگلش کا نام دے دیا نا، اوبورشن کروا دیا جی۔ یہ اوبورشن کیا ہوتا ہے؟
بورشن میں کبھی آپ جا کے پوچھیں ڈاکٹروں سے کرتے کیا ہیں وہ، بورشن میں اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اکثر ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں، پاؤں توڑ دیے جاتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے اسے، جسے آج ایک عام سا نام دے دیا بورشن۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو جیسے ہی سنتے ہیں کہ بچی ہے اسے قتل کروا دیتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے، تقریباً لگا لیں اب 10 سال پہلے، انڈیا کی یہ رپورٹ تھی کہ انڈیا میں ہر روز 3000 بچیاں، پتہ چلتا ہے نا یہ لڑکی ہے، لڑکی پیدا ہوگی، 3000 ایسے کیس ہوتے تھے ڈیلی کے کہ انہیں ختم کروا دیا جاتا تھا جیسے ہی پتہ چلتا تھا کہ پیدا ہونے والی لڑکی ہے۔ آج بھی کئی لوگ لڑکے کے انتظار میں بچیوں کو قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا۔ کہیں بندہ یہ سوچے اللہ مجھے کھڑا کر کے کہے گا اور پوچھے گا بتا تو نے اپنی بچی کو کیوں قتل کیا تھا، اور پھر میں جواب میں کہوں گا اے اللہ مجھے لڑکا چاہیے تھا، یہ وہ، میں رزق کہاں سے کرتا، میں اس کو کھلاتا کہاں سے، میری عزت کا مسئلہ تھا، فلانا ڈمکانا۔ نہیں، ایسے بدبختوں کو تو اللہ اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ انہیں اپنے سامنے کھڑا کرے۔ اللہ اس بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اے بچی تو بتا تجھے کس گناہ میں مارا گیا تھا، تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا تھا، ایسا کیا جرم کیا تھا تو نے۔ اور پھر اس کی پھینٹی ہے جس نے یہ جرم کیا ہوگا، بچی کو قتل کرنے والا۔ عرب کے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ یہ عورت جو پیدا ہو گئی ہے تو ہمارے خاندان کی بربادی ہے، عزت لٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان کو بھی اللہ نے کہا کہ ہم پوچھیں گے ان بچیوں سے جن کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ وَعَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی جو وہ لے کر آئی ہے۔ ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آج کے دن کیا کما کے آیا ہے۔ دوسری صورت بھی، اب اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، یعنی ایک یہ ہے کہ میں اپنی باتیں کروں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا کلام آپ کو بتائے کہ کیا قیامت کا دن کیا ہے۔ سورہ انفطار، اور یہ تینوں صورتیں وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہیں گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ انفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں سن کے پتہ یہ چلتا ہے کچھ بھی ایسا نہیں رہے گا جیسا نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں ہوتا ہی ایسے ہے، سورج آتا ہے، روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، چلتا ہی ایسے ہے، یہ تو ایسے چلتا رہے گا۔ اللہ کہتا ہے میں سب تباہ کر دوں گا، جتنے تم نے ظلم کیے ہیں اللہ ایسا انصاف کا دن قائم کرے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا، سورج بھی بے نور ہوگا، چاند کی بھی روشنی چھین لیں گے، ستاروں کو بھی بکھیر دیں گے، سب ختم کر کے چٹیل میدان یہاں کھڑا کریں گے، لگایا جائے گا، تم سب کو جمع کریں گے، تم سے پوچھیں گے۔ جو آج زیادتیاں اور ظلم کر کے بھول جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کبھی پوچھا نہیں جائے گا، اللہ فرماتا ہے اس طرح پوچھوں گا میں، کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹا دیا جائے گا۔ جو زیادتیاں کر کے قبروں میں چلے گئے ہیں نا، آج تو کہہ دیا جو چلو جی وہ دنیا کی زندگی میں اس نے یہ کام کیے تھے، اب ہم اپنی زبانیں بند کرتے ہیں،
اور ہم کر بھی لیتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو وہ زیادتیاں کر کے گئے ہیں وہ ان کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ کے ہاں اب سب برابر کھڑے ہوں گے۔ جس نے جو جرم کیا، جو قتل کیے، اس زمین پر تو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایک بندے نے لاکھوں بندوں کو قتل کیا ہے، ایک بندے نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نچا دیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، وہ سب آئیں گے آج اس لائن میں کھڑے ہوں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا تھا۔ ہر شخص کو سمجھ آ جائے گی اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا تھا اور وہ پیچھے رہ گیا، اور آخرت کے لیے میں نے کیا اعمال کیے تھے جو میں آج اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے ایک ایک کا حساب رکھا ہوا ہے۔ آخرت کے الگ الگ ہر شخص کے بینک اکاؤنٹس ہیں، جو بھی عمل ہم یہاں کرتے ہیں سیف ہو رہے ہیں، ضائع نہیں جاتے۔ کوئی ایک چھوٹا سا عمل بھی بندے کا اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ہم راستے میں گزر رہے ہیں، پتھر ایک سائڈ پہ کر دیا، اللہ نے اس نیکی کو بھی صدقہ لکھ دیا۔ اور اللہ اس طرح قدر کرتا ہے انسان کی نیکیوں کی، جیسے انسان اپنی ایک اولاد کو پالتا ہے، اللہ انسان کی نیکیوں کو پالتا ہے ایسے۔ اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ کی قسم ہم سوچ نہیں سکتے یہ ہماری نیکیاں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ کو کتنی زیادہ محبوب ہیں۔ صرف ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نیکی کر لی ٹھیک، نہ کی تب بھی ٹھیک، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ کوئی چھوٹی سی نیکی، ایک کھجور، آدھی کھجور کا ایک ٹکڑا صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے اور اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہوتا، اللہ اس نیکی کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، مزید بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندہ اپنی نیکیوں کا ایک پہاڑ دیکھے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیکیاں نہیں کی، ایک پہاڑ۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھے یاد ہے کہ تو نے کھجور کا ٹکڑا اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا تھا، اللہ نے اس نیکی کو پالا ہے، پالتے پالتے آج اتنی بڑی ہو گئی وہ نیکی، آج تیرے سامنے پہاڑ بنی کھڑی ہے۔ تو اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا اور اللہ کسی زیادتی کو معاف نہیں کرے گا، وہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص جان لے گا جو اس نے پیچھے چھوڑا اور جو اس نے آگے بھیجا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بندے، تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز میں نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے۔ اس آیت میں بھی بڑا درد چھپا ہوا ہے، اللہ کی قسم۔ یا ایھا الانسان، اب آپ یہ دیکھیں اس صورت کے آغاز میں اللہ بات کر رہا ہے میں آسمان کو پھاڑ دوں گا، یہ پھٹ جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ستاروں کو بکھیر دوں گا، سمندروں کو پھاڑ دوں گا، اس کی لہروں کو اٹھا دوں گا، سورج بے نور کر دوں گا، سب ختم کر دوں گا، قبروں کو الٹا کے رکھ دوں گا۔ پھر ایک دم سے اللہ نے یہاں مزاج کو بدلا، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں، تیرے رب سے کے متعلق کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ یعنی کون سی ایسی دنیا کی چیز تجھے محبوب ہو گئی ہے جس نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے، اللہ سے ہٹا دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے بھی دکھا نا جو مجھ سے بھی زیادہ تیرے لیے آج اہم ہو گئی ہے، کیا چیز ہے وہ؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کے متعلق کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے فرصت سے بنایا پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے میں تھا جس نے تجھے بنایا تھا، تجھے پیدا کیا تھا، تجھے ترتیب دیا تھا ماں کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے خول کا اندھیرا، اور وہاں اتنی تجھے خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کیا۔
اور تجھے دھوکے میں کس چیز نے ڈالے رکھا؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اب جس صورت سے آج انسان محبت کرتا ہے اپنی چہرے سے، اب یہ کس نے تخلیق کیا؟ ہم نے تو نہیں چاہا تھا کہ اللہ ہمیں ایسے کر کے ایسے بنا، ایسے کر کے ایسے بنا، اللہ نے خود بنایا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے جس کو ہم نے جیسے چاہا ویسے جوڑ دیا، جیسے چاہا ویسے بنا دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تخلیق کرنے والا میں ہوں، بنانے والا میں ہوں، زمین پہ بسانے والا میں ہوں، اور تو مجھ سے ہی دور ہو گیا، مجھ سے ہی بچ کے بھاگ رہا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی آج اے انسان میں نے تجھے تخلیق کیا اور آج تو اپنے قد کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً تم پر نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بہت عزت والے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ انسان نے کپڑے بھی چینج کرنے ہو، بدلنے ہو، سہاروں سے چھپ جائے، کمرے میں داخل ہو جائے، وہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں، وہ ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، کون کیا نیکی کما رہا ہے، کون کیا گناہ کما رہا ہے، وہ جانتے ہیں۔ انسان رات کو اٹھتا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، تہجد کے لیے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ کرامن کاتبین، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اللہ کی۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک نافرمان لوگ یقیناً بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ اس میں جزا کے دن کو داخل ہو جائیں گے، یعنی نیکوکار لوگ جنت میں اور بدکار لوگ آگ میں داخل ہو جائیں گے انصاف کے دن۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اربوں خربوں لوگ آئے، اربوں خربوں لوگ چلے گئے، میں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا، اللہ بھول جائے گا معاذ اللہ، اے جہاں مٹھا تھے اگلا کنج ڈٹھا، ضروری تو نہیں صرف میرے ہی اعمال کی اللہ کو پڑی ہوگی، یا جہاں میں نے اگر کچھ تھوڑا سا عمل کر دیا تو کیا ہوا، اربوں خربوں لوگوں نے بھی تو یہ کام کیے ہیں، اتنے لوگ آئے اتنے گئے، لہٰذا بس اپنے چاہے گناہ کمانے پڑیں، زیادتیاں کرنی پڑیں، اپنی لائف بنا لو، اپنی زندگی بنا لو۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایک ایک سے حساب ہوگا، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب دینا ہے۔ جو گھر والے ہیں ان کو بھی اس معاملے میں انسان کو چاہیے دوسرے نمبر پہ رکھے، پہلے وہ خود ہی ہے، سب سے پہلے وہ خود ہے، اس کے اپنے نیک اعمال ہونا بے حد ضروری ہیں۔ اور جب تک انسان خود نیک نہیں ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے نیکیاں کر لی تو یہ میرے دوست کے بھی کام آ جائیں گی، میرے بھائی کے بھی کام آ جائیں گی، میرے رشتہ داروں کے بھی کام آ جائیں گی، ہرگز نہیں۔ ایک صحابی نے نا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، ایک صحابی نے ایک جنگ کے موقع پر ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے عین وقت پہ کلمہ پڑھ لیا، یعنی وہ اس کو قتل کرنے والے تھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اس صحابی نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ اب وہ مقدمہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ صحابی بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھی اس نے کلمہ پڑھا تھا، میں نے سنا ہے تو نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا تھا لیکن اس نے نا میرے ڈر سے، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، اس نے کلمہ
موت کے ڈر سے پڑھا تھا، اسے ڈر تھا کہیں میں اسے قتل نہ کر دوں، اس لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، جبکہ ایسے موقع پر انسان موت کے خوف سے ہی پڑھتا ہے۔ اس نے پڑھنا ہوتا تو پہلے بھی پڑھ سکتا تھا یا بعد میں پڑھتا بچ جاتا، تو عین اسی ٹائم پڑھا ہے، نظر بھی آ رہا ہے کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس نے جو کیا ہے اس کا ذمہ دار یہی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں حدیث میں، اے اللہ اس کے اس عمل سے میں بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس نے جو عمل کیا میں بری ہوں، میں نے اسے حکم نہیں دیا تھا کہ مار دے، قتل کر دے۔ یہاں کہتے ہیں کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو پکڑ کے آگے نکل جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا، اور وہ حق کیا تھا کہ آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنا، وہ جوڑ دیا۔ اب حساب ہر بندہ اپنا خود دے گا، ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے بھی غائب ہونے والے نہیں ہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بچ کے نہیں بھاگ سکتا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ جزا کا دن کیا ہے، یعنی تجھے کیا پتہ کہ جزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا معلوم کہ جزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ رکھے گی۔ صاف واضح آیت آ گئی بھائی، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ جی بزرگوں کے پلو پکڑ کے ان کے سائے میں پل صراط سے گزر جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ کہتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھے گی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف تیرے رب اللہ کا حکم ہوگا، اور کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ تو اس دن سے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈریں، اللہ تعالی ہمیں حشر کے میدان میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده